دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نماز کی رکعتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، پانچوں وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں۔ تو آج ہم ضروری کو دیکھیں گے کہ کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں، نہ کہ ان رکعتوں کو جو نفل میں آ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اتنی پڑھیں گے تو کافی ہے، اس کے علاوہ نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفل پڑھنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی نماز قضا نہ ہوں۔ اگر نمازیں قضا ہوتی ہیں تو نفل کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ ہاں، وہ بات الگ ہے، آپ جب پڑھ رہے ہیں، بہت شوق سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان نفل کی جگہ اپنی نماز قضا کر لیں۔ جو نمازیں قضا ہیں ان نمازوں کی قضا کریں، ان نمازوں کو نفل کی جگہ پڑھ لیں۔ بھلے ہی آپ اس دن 2 نفل پڑھتے ہیں تو 2 نفل، کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہے آپ کی 2 رکعت والی، وہ پڑھ لیں تو اس کا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو چلیں بات کرتے ہیں رکعتوں کے بارے میں، تو بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک تاکہ آپ کو بات پوری طرح اور اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ میں ہوں عشر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا کمپلیٹ اسلام۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فجر کی۔ فجر میں کتنی رکعت جو چیز ہیں فرض ہیں اور یا چیز ضروری ہیں۔ فرض کے علاوہ بھی ضروری ہوتی ہیں چیزیں جیسے سنت مؤکدہ۔ تو فجر میں 2 سنت پہلے، فجر کی نماز سے پہلے سنت مؤکدہ ہیں اور ان کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ نماز فجر پڑھنے گئے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے تب بھی آپ کو یہ ریکمنڈ کیا جائے گا پہلے آپ اپنی 2 رکعت سنت پڑھیں، بعد میں آپ نماز جماعت میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے، کل ملا کے 4 رکعت پڑھنا ضروری ہے، پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ اور پھر 2 رکعت فرض۔ یہ ہے فجر کی نماز۔ تو فجر کی نماز میں 4 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ اب آ جائیں ظہر کی نماز میں۔ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں؟ تو بہت سارے لوگ پہلے 4 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض اور پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، اس طریقے کا پڑھتے ہیں۔ لیکن جو چیز ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ 4 رکعت سنت ظہر کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا 4 رکعت فرض، تو 4 اور 4 8 ہو گئے۔ اب تیسرا 2 رکعت سنت مؤکدہ ظہر کے بعد، یعنی نماز پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنا ہے، تو اس طریقے کی 10 رکعتیں ہو گئیں۔ کیونکہ 2 آگے جو ہیں 2 سنت اور 2 نفل ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہیں۔ آپ انہیں پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ نہیں پڑھیں گے تو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا، لیکن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، تو وہ ضروری نہیں۔ لیکن آپ ان نفل کی جگہ اگر قضا پڑھ لیتے ہیں تو اس قضا کا ثواب دگنا ملے گا اس نفل سے، اور یہ بات حقیقی ہے۔ تو ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھنا فرض ہیں یعنی ضروری ہیں؟ فرض تو 4 ہیں، تو 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت، تو ہو گئیں 10۔ فجر میں 4، ظہر میں 10، کل ملا کے ہو گئیں 14 رکعت پڑھنا ظہر تک آپ پر ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں عصر میں۔ عصر میں کیا کرنا ہے؟ عصر میں پہلی جو 4 سنت پڑھی جاتی ہیں وہ سنت مؤکدہ نہیں ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھیں ہی، اور اس کے علاوہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، چاہے نفل ہو چاہے سنت ہو۔ تو آپ جو ہیں صرف 4 رکعت فرض پڑھ سکتے ہیں عصر میں، اور یہی ضروری ہے، یہ فرض ہے اور ضروری بھی ہے۔ تو عصر میں صرف 4 رکعت ہی ضروری ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مغرب میں۔ تو مغرب سے پہلے، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے کوئی سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے اور نہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں ٹائم نہیں ہے زیادہ، کیونکہ مغرب میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے، اس وجہ سے نماز کو بھی مختصر اور کم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ امام صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دعائیں زیادہ لمبی نہ کریں اس میں، اور زیادہ لمبی قرأت نہ کریں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹائم نکل جائے، اور اگر ذرا سا بھی ٹائم نکل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو مغرب میں 3 رکعت فرض ہیں، پھر اس کے بعد صرف 2 رکعت نماز کے بعد سنت، یہ سنت مؤکدہ ہے، تو 5 رکعت ہو گئیں، اور اس کے بعد جو نفل ہیں وہ ضروری نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی
گناہ نہیں ہے. اس کی جگہ آپ قضا نماز 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی 4 رکعت والی ہے تو 4 رکعت والی پڑھ سکتے ہیں. 3 رکعت والی یعنی مغربی قضا ہے، اس سے پہلے والی یا اس سے پہلے دن والی تو وہ پڑھ سکتے ہیں. تو مغرب میں 5، تو فجر میں 4، ظہر میں 10، اور عصر میں 4، اور مغرب میں 5. کل ملا کے کتنی ہو گئی؟ 10، 4 14، اور 4 18، اور 5 23 رکعت. اب آ جاتے ہیں عشاء میں. عشاء میں پہلی 4 رکعت جو سنت یعنی فرض سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے، وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ آپ پڑھیں تو ثواب، نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. اب اس کے بعد 4 رکعت فرض ضروری، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ ضروری، اب اس کے بعد 3 وتر یہ بھی ضروری واجب. تو کتنے ہو گئے؟ 4 2 7، 4 2 6، اور 3 وتر، یعنی پورے ملا کے ہو گئے 9. تو عشاء میں 9 رکعت پڑھنا ضروری ہے. تو سب سے زیادہ جس میں پڑھنا ضروری ہے وہ ہے ظہر، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں عشاء، جبکہ وہ کم مختصر ہے. تو ظہر زیادہ لمبی ہو جائے گی اس اعتبار سے، ضروری کے اعتبار سے. ورنہ تو اگر سب ملائی جائیں رکعتیں تو عشاء میں سب سے زیادہ ہیں. 4 سنت پہلے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل. اس اعتبار سے پوری 17 ہو جاتی ہیں. تو آپ کو کل ملا کے عشاء میں 9، شروع سے دیکھ لیتے ہیں. فجر میں 4، ظہر میں 10، عصر میں 4 یعنی فرض، اور مغرب میں 3 فرض اور 2 سنت یعنی 5، اور عشاء میں 9 یعنی 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر. یہ نمازیں پڑھنا ضروری ہیں ہر دن. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر اتنی نمازیں پڑھنا ضروری ہیں ہر ایک دن. اپنے خدا کو یاد رکھنا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں اسلام کتنا اچھا مذہب ہے کہ اس میں خدا یاد کرتا ہے آپ لوگوں کو، اپنے امتیوں کو، اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ. تو کامیابی کی طرف بھی آؤ، نماز ہی کامیابی ہے. آپ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں آپ کو نماز میں ملتی ہیں. پہلا ثواب، دوسری ایکسرسائز. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے الگ سے کوئی پارٹیکولر ٹائم پر تو نماز سب سے بہتر ایکسرسائز ہے. اس پر جانی کتنے ڈاکٹرز بتا چکے ہیں کہ آپ اگر ایکسرسائز نہیں کرتے کوئی تو سب سے بہترین ایکسرسائز نماز ہے. یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اتنی رکعت پڑھنے میں. فجر کی جو 4 رکعتیں ہیں زیادہ سے زیادہ، فجر میں تو اچھی بات ہے صبح میں اٹھنا 15 منٹ لگتے ہیں. ظہر میں 10 رکعت بہت جلدی ہوتی ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، کتنے ہو گئے؟ آدھا گھنٹہ. عصر میں 4 ہی رکعت پڑھنا ہے، اور وہ بھی بغیر قرأت والی ہوتی ہے، یعنی جہری نہیں ہوتی، تو اس میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ تو 40 منٹ ہو گئے. مغرب میں بھی زیادہ سے زیادہ 10 ہی منٹ لگتے ہیں، تو 50 منٹ. اور عشاء میں تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے تو عشاء کی آپ 20 منٹ لے لیں. بھلے ہی اس میں رکعتیں کم ہیں لیکن قرأت لمبی ہو جاتی ہے، تو عشاء میں 20 منٹ یعنی 1 گھنٹہ 10 منٹ. آپ کیا 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ 10 منٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ بالکل نکال سکتے ہیں. 1 گھنٹہ 10 منٹ کیا یعنی کہ کئی گھنٹے ہم برباد کر دیتے ہیں ایسے ہی. اگرچہ کام ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ ہمیں کام ہے تو ہم ظہر کی نماز کیسے پڑھیں، عصر کی کیسے پڑھیں، عشاء کی کیسے پڑھیں وغیرہ وغیرہ، اور جنہیں کیسی فاسد دلیلیں دیتے ہیں. تو اگر انہیں کہا جائے تو وہ ایسے ٹائم، تو اس سے زیادہ ٹائم تو ایسی باتوں میں نکال دیتے ہیں، لوگوں سے ہلہ گلہ میں نکال دیتے ہیں. اگر اتنا ٹائم اگر ہم خدا کے لیے دے دیں تو واقعی ہماری زندگی بن جائے گی. تو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کتنی رکعتیں کون سی نماز میں پڑھنا ضروری ہیں. تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں. اس کے علاوہ پوچھنا ہے، ابھی میں جمعے کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تاکہ وہ بھی بات پوری طرح سمجھ میں آئے. جمعے کے بارے میں کافی کنفیوژن رہتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں نہیں پڑھنا ہے. تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، چینل کو دا کمپلیٹ اسلام کو سبسکرائب کریں، برابر میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طریقے سے نالجبل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں.